ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک میں اس وقت آئینی بحران کہہ لیں، آئین کے اوپر بحث، آئین کے اوپر عدالتی کارروائی کر رہے ہیں وہ اپنے پورے جوبن پہ، اور آج عدالت نے اپنا فیصلہ جو وہ محفوظ کر لیا ہے۔ محفوظ فیصلہ کیا ہوگا، اس کے اوپر کیا سرائیاں پہلے بھی چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہوگا، اور 30 اپریل کو جو الیکشن کے حوالے سے جو اوپینین بہت ساری جماعتوں کا، خاص طور پہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی اور باقی کا، اسی کے مطابق آئے گا، کیونکہ اور دوسرے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ کو جس طریقے سے چیلنج کیا گیا تھا اور بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے عدالت ہو سکتا کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیں کچھ اس ٹیسٹ میں آ کے کچھ ایسا درمیانی فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ لیکن یہ جو قیاس رائے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جب یہ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں اس کے اوپر مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ فل کورٹ بنائی جائے، اور فل کورٹ کے علاوہ کسی فیصلوں کو وہ قبول نہیں کریں گے تھے، اور یہ بات سابق وزیر نواز شریف نے بھی کہا کہ وہ کسی 3 رکنی اس بینچ کو نہیں مانتے، اور جب بینچ نہیں مانتے تو فیصلہ بھی نہیں مانتے۔ تو یہ چیزیں اس وقت جب ہوئیں تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ قیاس رائے کی کہ جو سماعت ہوگی اس میں بائیکاٹ کیا جائے گا، عدالتی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی بطور رپورٹر، بطور تجزیہ نگار یہ کہا کہ بائیکاٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سماعت کا کسی قسم کی ایسی صورتحال ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دوسری جماعتیں فریق بننے کی بات کریں، اور یہ ہوا پھر آج فاروق اچنائک جو سینیٹر بھی ہیں پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریبی رفقا میں ان کا شمار تھا، وہ جب آج عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے بہت کلیئر پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ وہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ فریق بننا چاہتے ہیں۔ تو عدالت جب یہ سوال اٹھایا کہ آپ تو اس کا بائیکاٹ کر رہے تھے، تو اس وقت فاروق اچنائک نے کہا کہ ان کا تو بائیکاٹ وغیرہ تو کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی، البتہ ضرور بینچ جو ہے وہ فل بینچ کا مطالبہ جو ہے وہ ان کا ضرور ہے، لیکن بائیکاٹ کا وہ حصہ نہیں ہے۔ تو یہی بات پھر عرفان قادر نے بھی جب کی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ بائیکاٹ کا حصہ نہیں ہے، بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہے، بلکہ ایک اوپینین ہے ان کا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے۔ تو لہذا ایک جو باتیں سامنے آ رہی تھیں وہ بھی ایک ختم ہوئی کہ یہ قیاس رائیاں جو تھی یہ درست نہیں تھی، یہ ایک لاہ عمل تھا، اور یہ لاہ عمل مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ہی اڈاپٹ کیا ہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے کسی بھی ادارے کو اسٹریس میں لانا ہوتا ہے، دباؤ میں لانا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ایک پالیسی ضرور اس طرح کی ہارڈ لائن قسم کی اس طرح کی اختیار کرتے، جس سے اگلا اگر ڈر جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ڈرے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جو ایک لوری سٹائل ہے کہ یا تو گریبان میں پکڑو یا پھر پاؤں پکڑو۔ خیر، ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ آج پھر عرفان قادر صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اور کیونکہ ظاہر ہے بائیکاٹ کے اوپر جب کریں گے تو اس کے اوپر ایک الگ سے آئینی بحث ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو جاتی کہ یہ آئین کی وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر ایک ریفرنس جس طریقے سے فواد چودھری نے بھی کہا اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو خلاف ریفرنس دائر کریں گے، تو وہ جوابہ غزل جو پی ٹی آئی جو اس وقت حکومتی اتحاد کی ایک بڑی حریف جماعت ہے، اس نے بھی جوابہ غزل کیا کہ ہم پھر ریفرنس دائر کریں گے، ہم لائیں گے، اور آج پھر بائیکاٹ والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے، اور فیصلہ محفوظ کے اوپر اب کیا سرائیں چل رہی ہیں کہ جی کیا ایسا فیصلہ ہوگا جس سے جو ہے یہ الیکشن رک جائے، الیکشن نہ ہو، یا الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس کو سب لوگ مان لیں۔ تو ظاہر ہے ماننے اور نہ ماننے کا ایشو جو ہے اس وقت ٹاپ پہ ہے، اور خیال یہی ہے کہ اگر اس فیصلے میں 30 اپریل کا آتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی شاید عدالت کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، اس کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن مسلم لیگ نون یا دیگر اتحادی جماعتیں جو اس کے خلاف جو ہے ایک کلیئر سٹانس لیتی نظر آئیں گی، اور دوسری طرف جو ہے عمران خان اور ان کے حامی جو ہیں وہ اس کے حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ غالب امکان یہی ہے کہ عدالت کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جائے گی، اور کانسٹیٹیوشن اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 روز کے اندر کرانا ضروری ہیں، اور 90 روز سے اوپر جو جانے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو عدالت نے چاہے کوئی بھی ہو وہ اسی کے اندر رہ کے بات ہوتی ہے۔ اب لیکن یہ جو 3 رکنی بینچ کا معاملہ ہے یا فل کورٹ کا معاملہ ہے، اس نے چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مبہم کر دی ہیں، مبالغہ الائی پہ مبلغ چیزیں جو سامنے آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ کورٹ کے اندر اختلافات ہیں،
عدالت کے اندر یہ جو اختلافی معاملات ہیں اور جس کا اظہار آج قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کیا ایک مرتبہ پھر، انہوں نے جس طریقے سے رجسٹرار کو ایک کھلا خط لکھا کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں آئین کی، اور وہ اپنے عہدے سے فوری طور پہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ جو ایک کورٹ کے اندر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے کہ اگر آئین کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ، اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ آئین کا معاملہ ہے تو پھر 3 رکنی بینچ کا فل بینچ نے بھی کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جانا۔ اگر 3 رکنی بینچ نے کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جانا تو فل بینچ نے بھی باہر نہیں جانا۔ لیکن عدم اعتماد کی یہ ذہن سازی یہ ہو چکی ہے کہ 3 رکنی بینچ کے بارے میں ایک الگ ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے 50 ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں پی ٹی آئی کی پارٹی کے لوگوں کو ریلیف دیا گیا، اور فل بینچ کے بارے میں ایک الگ سے قیاس آئی کہ یہ جو ہے شاید نواز شریف صاحب کے دور میں اپوائنٹ کردہ ججز ہیں، یہ ان کو فیور کریں گے، ماضی میں بھی جس طریقے سے کیا گیا۔ تو یہ جو ابہام ہے اس نے چیزیں جو ہے وہ خاصی حد تک آپ کہہ لیں کہ ایک جنگی ماحول یا ایک ٹینشن کا ماحول یا ایک آئینی بحران کی صورت پیدا کر رکھی ہے۔ تو اب اس تمام صورتحال میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ تیاری کر رہا ہے، آج لوگوں نے یہ بھی کیا سزائی کی کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے اوپر بھی غور ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ آپ بیٹھ کے اس کی اگر ملک کے حالات ایسے ہو تو اس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ تمام آپ کہہ لیں کہ حقوق جو ہیں وہ آئین کچھ عرصے کے لیے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معطل ہو سکتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف بھی وزیر اعظم نے بھی آج لوگوں کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، اسلام آباد سے باہر نہ جائیں، تو ایک اس طرف بھی تیاری ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حکمران اتحاد جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے وہ ایک اپنی الگ سے لائن لیتی نظر آ رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی تھوڑی آئین کے ساتھ ایک جو ایفیلیشن ہے اس کو وہ ٹو کر رہے ہیں، اور آج جو فاروق نائک نے یہ بات کی کہ وہ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو کے لیے ان کو موقع دیا جائے فریق بننے کا، تو وہ بھی بنیادی طور پہ یہی میسیج دینا تھا کہ وہ اس حکومتی لائن کو فالو نہیں کر رہے جو بائیکاٹ کی تھی، جو باقی چیزیں تھیں۔ تو اگر فیصلہ کل آ جاتا ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہوں، تو وہ لمحہ ضرور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس حکومتی اتحاد سے ہو سکتا ہے علیحدگی کا کوئی راستہ اختیار کرے۔ بہرحال اب معاملات جو ہیں کورٹ کے اندر ہی ہیں، کورٹ کے اندر جو بھی تنازعات ہوں گے وہ بھی کل سامنے آ جائیں گے، فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا، اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ بھی آئیں گے، لیکن بہرحال آئینی راستہ ہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اسی کی طرف چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ چلتی نظر آتی ہیں۔